میری شہادت نال اے سلسلہ ہدایت مکویسی فرمایا یاد رکھ بنا فتح اللہ اس کائنات دی ابتدا بھی ایسا چودہ تو ہے وہ بنا یکدم اس کائنات دی انتہا بھی ایسا چودہ تو ہے فرمایا قیامت سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہونا جب تک میرے نام فرزند مہدی حکومت نہیں کرنی فرمایا قیامت سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہونا جب تک میرے نام فرزند اور میں آدھا جنہیں نام فرزند اے مقام ہے کہ جنہیں بارے چھے وَسَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِجُمْنِهِ روز کلورا کہ اس نام فرزند صدقے اللہ دی کائنات باقی بھی ہے اور رزق بھی کھا رہی ہے میں آجان دیتا جے نام فرزند اے مقام ہے اللہ جانے اس حسین دا اپنا کتنا مقام ہو سی اور فرمایا تو میرے کل مطالبہ بیعت کرتا ہے میں حسین دا تعارف ہوں اور میرے آقا نے اگے یزید دا تعارف کروایا فرمایا بن امال یزید فہو رجل فاسق شارب الخمر محلس بالفسق قاتل النفس المحترمہ فرمایا جس شدید میرے کل بیعت منگتا ہے فرمایا وہ شرابی ہے کتے اور بندرہ نال کھیڑن والا ہے ریشم دا لباس سے بے تن کرن والا ہے بے جرم لوگوں دا قاتل ہے ایتے تھوڑے اور میرے آقا نے اپنی فتح دا اعلان کیتا فرمایا تسی میرے کلو پہ عدہ مطالبہ کر دو مثلی لا یبائی او مثلا فرمایا میں حسین کیا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کر سی حسین کیا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کر سی اور میرے دوستوں جدہ 2 محرم نو تھوڑے اور میرے آقا دے ڈیرے لگے نہ کر بلا ایک شخص پوچھے مولا جنہیں رستے تے چل رہے ہو انجام شہادت مولا جنہیں عالم نظر آ رہے ہیں انجام موت میرے امام پہ فرمین دین او مجھے موت تو ڈرانے والا انی لعل الموت الا سعادتنا والحیات ما الظالمین الا برما فرمائے میں بطول دے پترنو موت سے ڈرانے والا یاد رکھ حق تے آوڑ والی موت نو حسین سعادت سمجھ دے فرمائے ظالمین الا برما فرمائے ظالم نال خاموش زندہ رانا حسین ذلت سمجھ دے آدھے مولا کلے ٹھرے ہو عبداللہ ابن عباس موجود ہیں مولا عبداللہ ابن عباس موجود عبدالرحمن بن ابی بکر موجود مولا صحابہ موجود صحابہ دی اولاد موجود مولا او کیوں نہیں آئے اگر توجہ چھ بیٹھو جملہ آکھنا چاہنا میرے آقا فرمائے میں یہ تڈا سامن آیا او اور ہن میں حسین اور فرمایا او فقط دیندار میں محافظ دین فرمایا او فقط شریعت دے کار میں محافظ شریعت فرمایا الدین اللہ کل علی السنتہم فرمایا دین لوگوں دیا زبانہ تک محدود رہ گیا یعوتون ما درت معیشہم فرمایا لوگ ہوتا تھی دیندار آن دین جتا تک لوگوں دا پیٹ دین نال وابستہ فرمایا تو لوگ ہوتا تھی دین دی بات کر دین جب تک لوگوں دا روزگار دین نال وابستہ فرمایا لوگ ہوتا تھی دیندار آن دین جب تک لوگوں دی معیشت دین نال وابستہ فرمایا اذا موحسو بالبلا فقلت اتیادون فرمایا جدا دین پتران یہ قربانیاں منگدا ادا دیندار تھوڑے بچ میں دے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جدا دین پتران یہ قربانیاں منگدا ادا دیندار تھوڑے بچ میں دے فرمایا میں حسین دا سامن آیا جو وقت امام دی ذمہ داری کیا ہے اور میرے آقا نے اپنے پہلے قدم تے اپنی مقصد کربلا نو بیان کیتا فرمایا انی لم اخرج عاشروں ولا باطروں ولا مفسدوں ولا ظالماں فرمایا میں حسین کسی فساد واسطے نہیں میں حسین کسی انانیت واسطے نہیں فرمایا میں حسین نانے دا شہر اس وجہ تو چھوڑ رہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی فرمایا جانا ہے ہاں جو اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرا فرمایا میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے نکلا اور جدا میرے آقا نے اہل بصر و اہل کوفہ نے خط لکھیں
میرے آقا نے فرمایا ان سنت قد امیتت والبدعت قد احیت، فرمایا میرے نانے دی سنت نو مردہ کیتا جا رہے، بدعت نو زندہ کیتا جا رہے، اما ترون الی الحق ان لا یؤمن بہ ولا باطل لا یتناہن، فرمایا کہ تسی ویکھ نہیں رہے حق دی طرف دعوت دیون والا کوئی نہیں، باطل تو روکن والا کوئی نہیں، فرمایا مسند پیغمبر تے بیٹھن والا آدھا بیٹھے میں مسند پیغمبر دا وارث، کتیاں اور بدرہ نال کھیڈن والا آدھا بیٹھے میں امیر المؤمنین، فرمایا انہاں دی بیعت میں ایسا جواب دے کے جاسا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، فرمایا میرے نانے دا رسایا حلال قیامت تک حلال راسی، فرمایا میرے نانے دا رسایا حرام قیامت تک حرام راسی، فرمایا پھر کسی یزیدی فکر والے نو اے جرت نہ ہو سی جو میرے نانے دے دسائے حلال نو حرام آکھے یا حرام نو حلال آکھے۔ فرمایا میں حسین دے سامن آیا جو وقت دے امام دی ذمہ داری کیا ہے۔ ادا کرو میرے آقا نے اپنی مقصد کربلا نو بیان فرمایا، اور دوستوں یقیناً حسین ایک ایسا مرد ہے کہ جن اپنی فتح دا اعلان کیتا، فرمایا تسا میرے کولو بیعت منگی، فرمایا حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے دی بیعت نہیں کرتا۔ اور جڑی حدیث میں تھوڑے سامنے پڑھی، محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، دنیا والوں میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات دی کشتی ہے۔ آج دے دور ہر بندہ دو دعائیں منگدا، میرے کریم پروردگار اس دنیا تے میں نے ہدایت عطا فرما، آخرت نجات عطا فرما۔ میں دا ہر بندے دی انہاں دو دعائیں دی کسوٹی نبی دس دیتی، اصول نبی دس دیتا۔ نبی آکھا ہے جنہوں ہدایت چاہی دی وہ بھی میرے حسین دے دروازے تے آ ونجے، جنہوں نجات چاہی دی وہ بھی میرے حسین دے دروازے تے آ جائے، کیونکہ تو نے ہدایت بھی حسین ابن علی دے دروازے تو مل سی اور نجات بھی حسین ابن علی دے دروازے تو مل سی۔ اور میرے دوستوں کیسی شخصیت ہا حسین، اور میں آدھا حسین واقعاً اس طرح دا ہونا چاہیے کیونکہ کس بطول دا پوتر ہا حسین، فرمایا بطول دا پوتر ہا حسین۔ اور ایک دانشور نے اپنے تے سوال کیتا اور پھر اس نے اپنے سوال دا خود ہی جواب دیتا۔ اس نے کہا 61 ہجری تو لے کے آج تائیں لکھاں یزید آئین لے کے دعا حسین نہیں آیا۔ توجہ ہے میرے پاس ہے، اس نے کہا 61 ہجری تو بعد لکھاں یزید آئین، لکھاں یزید تے کردار آلے آئین، لیکن دنیا چھ دعا حسین کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا میں سوچ کے تھک گیا، آخر اس دی وجہ کیا ہو سکتی؟ پھر اس اپنے سوال دا جواب آپ دیتا۔ اس نے کہا ہاں اندہ ایک ہی جواب ہے کہ یزید دی ماما مر گیا، لکھاں بد کردار ماما آیا۔ فرمایا 61 ہجری تو بعد حسین ابن علی دی ماں جیسی نہ کوئی ماں آئی، نہ حسین جیسا کوئی دنیا تے پتر آیا۔ کیونکہ جڑی اولاد ہوندیاں وہ ماں دے کردار دا اثر اپنے دیاں، نیک جھولی ہوئے، شریف جھولی ہوئے۔ ساڑھے واسطے بھی حکم ہے کہ جدہ شادی کرو نیک بیوی تلاش کرو، با کردار جھولی تلاش کرو، با عظمت جھولی تلاش کرو۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی انسانیت کی طرح تاریخ پڑھ لے، ماں میں سنو ہوئے پوتر یزید بڑھ دے، ماں بطول ہوئے پوتر حسین بڑھ دے۔ لیکن تاریخ پڑھ لو، انسانیت کی تاریخ پڑھ لو۔ اور میرے دوستوں اسرہ زہرا دے پوتر دا اور ایسی بی بی عظمت سیدہ دے چند جملے او بھی ہے کہ مورخین نے لکھیا قرآن مجید کہ کیونکہ جڑی قرآن دی آیات ہوندیاں انہاں دے ایک شان نزول ہوندے۔ شان نزول تو کیا مراد ہے؟ جو اے آیات کس موقع تے نازل ہویاں، کس مقام تے نازل ہویاں، اور انہاں دے نازل ہوندا سبب کیا ہے۔
میں نہ تھوڑے بولے دا سو کیونکہ 4 یا 5 جگہ تے پڑھنا ہوندا پھر تھانوں پتہ کہ اللہ صاحب تھوڑا ہی دیندا ذاکرین دے نال تے ماشاءاللہ سوزی ہوندے ساتھ دین والے تے میرے ساتھ دین والے سوزی تسی ہو اور اگلے میں جملے پڑھنے تسی میرے نال بول دیا رہا ماشاءاللہ فرمایا جی سورہ الکوثر ہے قرآن مجید دے وچ ادا شان نزول کیا ہے ایک اس موقع تے نازل ہوئی فخر الدین رازی نے اور صاحب مجموع البیان نے اپنی تفسیر وچ لکھیا جو اس سورت دا شان نزول کیا ہے اور لکھتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نو اللہ نے مختلف اوقات وچ اولاد نرینہ عطا کی تھی فرمایا محمد نو اللہ نے عبداللہ عطا فرمایا ابراہیم عطا فرمایا قاسم عطا فرمایا اور ان 3 بیٹے عطا کرنے بعد توحید دا تقاضا جو اللہ نے اولاد نرینہ نو بچپن چی واپس بلا لیا ہونے جدا بچپن اولاد نرینہ واپس بلایا انہاں دشمنوں دیا زبانہ کھل گئیاں انہاں آکھنا شروع کر دیتا کہ محمد تا ابتر ہے نعوذ باللہ ذالک محمد دی تا اولاد کوئی نہیں اے تا نام و نشان ہے جدا انہاں دیا اے گلہ شروع ہویاں پھر انہاں آکھیا کہ اولاد ختم ہون نبی دا مشن اسلام ختم دستور اسلام ختم جدہ انہاں لوگاں دیا زبانہ کینچیاں بڑیاں اس وقت میرے نبی پریشان ہوئے افسردہ ہوئے رحمت کل پریشان ہوئی اللہ کیا پریشان نہ ہو تین بے نام و نشان آکھڑ والے قیامت تک آپ نام و نشان راسن اسا تین کوثر عطا کی تھی ہے میں اسا تین کوثر عطا کی تھی میرا حبیب تو پریشان نہ ہو اور قبلہ باقر مجلسی نے بہار الانوار دے اندر ایک جملے تحریر فرمائے جو ایک دن محمد مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے اور صحابہ خطبہ سماعت فرما رہے اور دن عبداللہ ابن عباس تو روایت ہے جو میں مجمع عام دے بیچ بند کے بہ گیا اور دن جو اجے تھوڑی دیر گزری آئی اس داخلہ علی ابن ابی طالب اس مجمع علی ابن ابی طالب آ گئے توجہ ہے میرے پاس سے اس مجمع علی ابن ابی طالب آگئے جدا علی آئے فقام الیہ رسول اللہ رسول اکرم اپنی جگہ تو اٹھے اور اٹھ کے علی دا استقبال کیتا فسلم علی پس علی سلام کیتا فردہ الیہ رسول اللہ رسول نے سلام دا جواب دیتا اور علی نو اپنے زانوں تے بٹھا لیا جدہ زانوں تے بٹھایا اور عبداللہ ابن عباس سوال کیتا یا نبی اللہ اتحبو حاضا کیا تھوڑی اس نال محبت ہے نبی پاک نے فرمایا واللہ اشد للہ منی فرمایا سنو عبداللہ ابن عباس میری کیا محبت میرا اللہ میرے نالو ڈھیر علی نال محبت کر دے فرمایا میری محبت کیا میرا پروردگار میرے تو زیادہ علی نال محبت کردا اور یقیناً عبداللہ ابن عباس دے ذہن ایک سوال اٹھے ہوئے میں کیونکہ ایک لجر جملہ کتاب اچھ نہیں ہے بحثیت طالب علم پڑھتا پیا شاید عبداللہ ابن عباس دے ذہن ایک سوال اٹھے ہوئے جو اتنی علی نال محبت کیوں اور نبی پاک نے او دے ذہن سوال بڑھے ہوئے انہوں بھاپ لے ہوئے اور نبی پاک پوچھے ہوئے شاید تیرے ذہن اے سوال ہوئے جو نبی دی علی نال اتنی محبت کیوں فرمایا سنو چاچا عباس میری اتنی محبت کیوں ہے ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ اللہ نے ہر نبی دی ذریت نو او دے صلب وچ رکھے و ذریتی صلب علی اللہ نے میری ذریت نو صلب علی وچ رکھیا سبحان اللہ اللہ نے میری ذریت نو صلب علی چ رکھیا اور میرے دوستوں امام نسائی دے اندر امام نسائی نے اپنی کتاب ہی لکھیا جناب ام عائشہ کو روایت کی تھی وہ لکھ دی کہ بھئی میری زندگی نبی دے گھر چ گزری اس کہ میری پوری زندگی دا خلاصہ اور نچوڑ اے بات ہے جو نبی پاک مردیں جو سب نالوں زیادہ محبت علی نال کردے ہیں اور عورتیں جو سب نالوں زیادہ محبت فاطمہ زہرا نال کردے ہیں اور اسے بی بی فاطمہ تو زہرا دی فضائل دی خاطر نبی پاک فرمائے دیں کہ 300
فضائل علی بن ابی طالب لا شریک اللہ کہ اللہ نے میرے بھرا علی نو 3 فضائل ایسے عطا کی تھے جنہیں نہ کسی نبی نو عطا کی تھے نہ کسی ولی نو عطا کی تھے. توجہ ہے میرے پاس سے؟ پوچھے گے یا نبی اللہ او کیڑی 3 فضیلتاں؟ فرمایا پہلی فضیلت مولد ہو کعبہ، اللہ نے علی نو جاہ ولادت کعبہ عطا کی تھی جڑی نہ کسی ولی نو عطا کی تھی نہ کسی نبی نو عطا کی تھی. فرمایا دوسری فضیلت فرمایا زوجت ہو فاطمہ، اللہ نے علی نو زوجہ فاطمہ عطا کی تھی، حتیٰ کہ میں محمد مصطفیٰ نو ایسی زوجہ عطا نہیں کی تھی. اور بی بی دے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ اس روح زمین تے اگر کائنات وچ علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہو گیا. توجہ ہے میرے پاس؟ اگر اس کائنات وچ علی بن ابی طالب نہ ہوندے، فرمایا روح زمین تے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہویا جس دا عقد زہرا نال ہو سکیا. اور میں تے روک کے ایک دعوت فکر دینا چاہتا بڑی توجہ نال میرا تسی جملہ سننا. قرآن اچ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ. قرآن آدھا ہے کہ مرد ہوتا ہے حاکم، بیوی ہوتی ہے محکومہ. نبی آکھا کہ اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دی برابری اولو العظم پیغمبر بھی نہ کر سکتے. بھائی قرآن دی روح نال علی ہے حاکم، فاطمہ ہے محکومہ. میں ادا جدی محکومہ دی برابری اولو العظم پیغمبر نہیں کر سکتے، اس حاکم دی برابری مطلع پجاری کے لئے کر سکتے. جس دی محکومت دی برابری اولو العظم پیغمبر نہیں کر سکتے، اس دے حاکم دی برابری بتنا پجاری کے میں کر سکتا ہے. اور یقیناً اے عظمت سیدہ ہے. ایک شخص آیا نبی پاک دیکھو آدھے یا نبی اللہ میں نے شرف بخشو جو فاطمہ دا رشتہ میں عطا کرو. روایت جملے جو رحمت جلال دی پورے چہرے تے جلال آیا. فرمایا اور نبی پاک نے کنکریاں اٹھا کے اس نے منہ تے ماریاں. فرمایا تو کیا سمجھ دے اے فاطمہ دا رشتہ میرے پاک کولے؟ فرمایا نا اے اللہ دے ہاتھ وچ اختیار ہے. اللہ جس نو اے اللہ اختیار کرنا. اور یقیناً اے میرے اللہ نے تجویز فرمایا ہے جو فاطمہ دا عقد علی نال کرنا، کیونکہ علی دے علاوہ کوئی ایسا مرد ہی نہ جدی شادی بھی فاطمہ نال ہو گیا. اور میرے دوستوں روایت جملے کہ محمد مصطفیٰ جدا کہ نے میری آقا زادی بیٹھی میرا دل چاہتا ہے جو تیرا عقد علی نال کر دے گا. اس نے بی بی فرمایا بابا جیسا رواج ہوندہ ہے جو بیٹی نے حق مار دیتا جاندہ ہے، اللہ کو پوچھ دے وے کہ میں نے حق مار اس کیا دے سی. توجہ ہے میرے پاس انتہائی توجہ نہ ہے. فرمایا اللہ کو پوچھ دے جو میں نے حق مار اس کیا دے سی. جب نبی پاک کہا کہ میری بیٹی حق مار تا سوال کیتا، اللہ کیا آنکھیں تا اقتدار دے ماں، آنکھیں تا کائنات دی بادشاہی لکھ دے ماں. جو فاطمہ آکسی میں لکھ کے دے چھوڑے سا. ہون توجہ اس بیٹھو ساڑیاں عورتاں اپنی مرضی دے مطابق حق مہر منگ دیاں. ہون میرے کو پوچھو فاطمہ زہرا حق مہر اس کیا منگا؟ فرمایا بابا اللہ نو آنکھ میں نے لکھ دے وے قیامت والے دن میں اپنے جس شیعہ دی شفاعت کر دی جاواں اللہ قبول کرتا جاوے. قیامت والے دن میں جس دی شفاعت کر دی جاواں میرا اللہ قبول کرتا جاوے. اور میرے دوستوں اللہ نے سن عظیم رہبر عطا کی تھے، اللہ نے سن عظیم خاتون جنت عطا کی تھی. بس میرے دوستوں جملے مکائیں تھوڑی زحمت تمام. ایک شخص آیا میرے چھٹے آقا دیکھو، میرے آقا نے فرمایا ہے میں نے پتہ چلا ہے جو اللہ نے تن بیٹی عطا کی تھی، اللہ نے تن دھی عطا کی تھی. آدھے مولا خبر درست ہے
فرمایا اگر اللہ نے تینے بیٹی عطا کی تھی، فرمایا بما سمیتہا، اپنی دھی دا نام کیا رکھیا ہے؟ وعدے سمیتہا فاطمہ، میں اپنی دھی دا نام فاطمہ رکھیا ہے۔ میرے آقا پہ فرمایا سلام علی جد فاطمہ، میری جد فاطمہ تے میں جعفر صادق دے سلام ہون۔ فرمایا اگر دھی دا نام فاطمہ رکھی، فرمایا میرے ترے وصایا دا خیال رکھی۔ فرمایا پہلا اپنی دھی دی عزت کریں، فرمایا اگر دھی دا نام فاطمہ رکھی دھی نو کدی جھنک نہ دیوی، آکھے اگر دھی دا نام فاطمہ رکھی اپنی دھی کدی تماچا نہ ماری۔ میں آدھا میرے چھویں آقا آج تو اپنی مسند تے ایک صحابی نامی دھی دا تماچا برداشت نہیں کر سکیا، آپ کے ویکھیاں دربارے جدہ تھوڑی دادی حق منگن گئی آئی، ایک کمینے دا حق اٹھیا زہرا دے گوشوارے زمین تے۔ ازاداروں کتنی مظلوم آئی میری بی بی، رو رو کے کی ویڑ کر دیا بابے دی وفات دے بعد، بابا سبتا علیہ مسائبون لو انہا سبتا علی الایام سرن علیہ علیہ، بابا جڑے مسائب میں زہرات آئین اگر دنت آمنا سیارات جی تبدیل ہو ونجانا، بابا اگر پہاڑت آمنا مثل خاک ہو ونجانا۔ اللہ در ٹرے نبی اس دنیا تو جس طرح تھواڑے ہاتھ میرے ہاں میں رواج ہے، جدہ کسی دا بابا مردہ ہے نا لوگ ویندن تعزیت واسطے، لوگ ویندن پرسے واسطے، اداداروں مسلمان بھی زہران پرسہ دین آئین، لیکن عجیب رنگے پرسہ دین آئین، ہاتھ آگتے لکڑیاں لے کے آئین زہرا دے دروازے تے، ایک آکے اچھا بولے بی بی آدھی ابنا فلا اچھا نہ بول، اس گھرچ میریاں پردے دار دھیاں رہنیاں، بی بی آدھی اچھا نہ بول، اس گھارے تجوانانے جنت سردار را دینا، آوان آلے کوئی حیاء نہیں کیتا، بعد صاحبان ممبر پڑھ دین عزادارو جو آوان آلے آگ نہیں لائی فقط دھمکی دیتی ہے، میں آدھا جنو دھمکیاں دیندہ کھلا کوئی عام مستور آئی، او مستور آئی ازادارو جے دروازے تے روک کے میرے نبی آیت انما پڑھ دیان، کسی پوچھا یا نبی اللہ اتنی تعظیم کیوں کریں دیو؟ فرمایا میں لوگن دا سیدہ ودا جو میری زہرا دا کتنا مکان، ازادارو یا ان کمینے آگ لے کے اور انہا کہ زہرا علی نو باہر کر جاسی دروازے نہ آگ لا دے سائیں، ازادارو راوی پڑھ دیں جو بعض پڑھنا لے پڑھ دیں آگ نہیں لائی، ازادارو اس کمینے دروازے آگ لائیے اور پچھوا پتھرہ دی دیوار ادو اس کمینے دروازے لائیے آگ پچھوائی پتھرہ دی دیوار ادو بلدو یا دروازہ، ازادارو تھوڑی اور میری آقا دادی پتھرہ دیوار تے آگ دے دروازے دے درمیان آ گئی، اور جدہ دروازے دے درمیان آئیے نا رو کیا دے واہ محمدہ واہ بابا تیرے بعد مسلمان میں نے پرسد، ازاداروں انہا کمینے آگ لائیے اور بغیر اجازت دے اندر آئے، سلیب ہلالی آدھے میں مدینے کوئی نہ سجدہ واپس میں مدینے آیا، آدھے میں سلمان تو پوچھے سلمان میں سنے جو لوگ بغیر اجازت محمد دی دھی دے گھر آئے، کیا اے خبر سچی ہے؟ سلمانہ دن آپ رو نہ مین رو، جدہ اے مسلمان بلا اجازت نبی دی دھی دے گھر آئین، میری آقا دادی دے سر تے چادر کوئی نائی، اے کمینے اندر آیان آزاد رو دروازہ جلدہ دروازہ میری آقا دادی دے جھڑیا، سلمان ڈسے دے پیان انہا علی دیا 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 پردیاں دا خیال نہ کیتا، انہا جوانانے جنت دے سرداران دا خیال نہ کیتا، آزاد رو جدہ دروازہ جھڑیا، میری آقا دادی دے پہلو تے جھڑیا، بی بی آزاد رو گچ کھا کے زمین تے جھڑیے، اور جناب نہ کیتا کیا ہے؟ علی دے گالے چرسیاں پائیاں، رسیاں پا کے دربار لے گئے، جدہ میری آقا ذاتی دی آنکھ کھلیے، سجے ڈٹھے والا کھبے ڈٹھے، وارث علی نظر نہیں آئے، آدھن فضا میرا وارث علی کی نگے آئے، آدھن گالے چرسیاں پا کے
آزاد رو انجائیے جنہیں چھک دو پانی یاد آئے آدھیے چھوڑ دو میرے وارث علی نو ورنہ میں سر دیوال کھلے سا ورنہ میں بددعا کرے سا مدینے چ زلزلہ ویسی میں اکسبی بیا اجے تیوال کھولے تا کوئی نہ آئے مدینے دیاں دیوارہ بلند ہون لگ پیان آوے کیا کربلا یارہ محرم دا دنہا ان کمینیا آگ لائی آئی تیری شریف دیاں ہائن اور رو رو کے آدیاں نوا حسینہ کجا کربلا دا جنگل کجا سزارہ دیاں دیاں ان للہ و ان الیہ راجعون وآخر دعوانا الہ